الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، کنز المدارس بورڈ کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر خلاصۃ النحو کی لیکچر سیریز کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آج الدرس السادس والعشرون یعنی 26واں سبق۔ 26ویں سبق کے حوالے سے آج ہم پڑھیں گے جو کہ لائے نفی جنس کے بیان میں ہے۔ لائے نفی جنس ایک ایسا کلمہ ہے لا جو کہ جب مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے تو کسی چیز کے تمام افراد سے حکم کی نفی کرتا ہے۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت اور اس کے ضروری احکام ہم ابھی سیکھتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے توجہ سے سنیے اور ہمارے ساتھ رہیے۔ آئیں درس کی طرف چلتے ہیں۔ الدرس السادس والعشرون، لائے نفی جنس کا بیان۔ جو لا کسی چیز کے تمام افراد سے حکم کی نفی کرے اسے لائے نفی جنس کہتے ہیں، جیسے لا سرور دائم۔ اب یہ تعریف ہم نے اس مثال کے ساتھ سمجھنی ہے، غور کیجئے گا۔ لا سرور دائم کا معنی ہے کوئی بھی خوشی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ اب یہ جو لفظ سرور ہے یہ کہلایا چیز، اس پر داخل ہوا لفظ لا اور اس نے سرور یعنی خوشی کے تمام افراد سے حکم یعنی دائم ہمیشہ ہونے کی نفی کر دی۔ یہ دائم کا حکم لگ رہا ہے سرور پر، تو لفظ سرور ہوا تعریف کے اعتبار سے چیز، اس کے ہوئے افراد یعنی خوشیاں کئی طرح کی ہوتی ہیں، تو یہ افراد جو ہوئے اس کے کئی طرح کی خوشیاں، تو اس کی نفی کر دی سرور سے حکم کی، یعنی حکم کیا ہے؟ ہمیشہ رہنا۔ تو مطلب ہوا کوئی بھی خوشی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ دوسری مثال کو سمجھیں، لا رجل قائم، کوئی بھی مرد کھڑا نہیں ہے۔ کوئی بھی مرد یعنی بالکل یا نفی ہو گئی۔ اب رجل جو ہے یہ ہوا چیز، اس پر داخل ہوا لا، اور لا نے رجل کے تمام افراد یعنی ہر مرد سے قائم یعنی کھڑے ہونے کی کیا کر دی؟ نفی کر دی۔ کھڑا ہونا اس پر کیا لگ رہا تھا؟ حکم۔ قواعد و فوائد۔ لائے نفی جنس جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے۔ اس کے داخل ہونے کے بعد مبتدا کو اس کا اسم اور خبر کو اس کی خبر کہتے ہیں۔ یہ بات آپ اس سے پہلے حروف مشبہ بالفعل میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ وہ بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ نمبر 2، لائے نفی جنس کی خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے اور اس کے اسم کی 3 صورتیں ہیں۔ لائے نفی جنس کی جو خبر ہے یہ ہمیشہ مرفوع ہوگی جبکہ اس کے اسم کی جو حالتیں ہیں وہ تبدیل ہوتی ہیں۔ اس کے اسم کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ اس کا اسم یا تو مضاف ہوگا یا مشابہ مضاف ہوگا، یا تیسری صورت یہ ہے کہ وہ کیا ہوگا؟ مفرد نکرہ۔ لائے نفی جنس کا اسم یا مضاف ہوگا یا مشابہ مضاف ہوگا یا ہوگا مفرد نکرہ۔ پہلی 2 صورتوں میں یعنی جب مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو تو اس وقت وہ منصوب ہوتا ہے۔ منصوب ہونے سے مراد ہے کہ وہ معرب بھی ہوگا اور اس پر معرب ہونے کے اعتبار سے نصب ہوگی۔ لا غلام رجل قائم، پہلی مثال میں غلام رجل اسم مضاف ہے، لائے نفی جنس کا اسم مضاف ہے۔ کون؟ لفظ غلام، رجل کی طرف، تو یہ اس کا اسم ہے۔ اب غلامہ پہ جو نصب ہے یہ کیا ہے؟ لائے نفی جنس کے اسم کی وجہ سے ہے۔ قائم اس کی خبر ہے۔ لا طالعا جبلا، یہ جو طالعا جبلا ہے اس کو کہیں گے ہم مشابہ مضاف۔ مشابہ مضاف کون ہوتا ہے؟ جس طرح مضاف اپنا معنی مکمل کرنے کے لیے مضاف الیہ کا محتاج ہوتا ہے، ایسے ہی یہ 2 الفاظ آیا کرتے ہیں اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے بغیر نہیں آتا، اس لیے انہیں کہہ دیا جاتا ہے مشابہ مضاف۔ جیسے طالعا جبلا کا اصل مطلب ہے پہاڑ پر چڑھنے والا، تو طالعا جبلا جو ہے یہ یہاں پر مشابہ مضاف ہے اور یہ اسم واقع ہو رہا ہے لائے نفی جنس کا،
تو یہ یہاں پر کیا ہے؟ منصوب ہے، قائم خبر ہے۔ اور تیسری صورت میں یہ مبنی علی الفتح ہوتا ہے، یعنی جب مفرد نکرہ ہوتا ہے تو مبنی علی الفتح ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس پر فتح تو آئے گی لیکن وہ فتح باعتبار معرب نہیں ہے، یعنی وہ نصب نہیں ہے، وہ فتح ہے کیونکہ وہ مبنی کا اعراب ہے، تو اس کو ہم تنوین سے بھی نہیں پڑھ سکیں گے، اس کو ہم پڑھیں گے لا رجل قائم۔ نمبر 3، لائے نفی جنس کی خبر مفرد ہو تو مذکر، مؤنث، واحد، تثنیہ اور جمع ہونے میں اس کا اسم کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ یہ سیم بات ہے جو ہم اس سے پہلے حروف مشبہ بالفعل میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ لائے نفی جنس کی خبر جب مفرد ہوگی، ہاں مفرد سے مراد کیا ہے؟ مفرد سے مراد وہی بات کہ مفرد سے مراد ہے یہاں پر کہ وہ جملہ نہ ہو، تو پھر وہ مذکر، مؤنث، واحد، تثنیہ، جمع، ان 5 چیزوں میں اپنے اسم کے مطابق ہوگی۔ لا رجل موجود، لا امرأۃ قائمۃ۔ پہلی مثال میں رجل مذکر ہے اور مفرد ہے، تو موجود بھی کیا ہوا؟ واحد بھی ہے اور ساتھ میں مذکر بھی ہے۔ امرأہ واحد ہے، مؤنث ہے، اس کی خبر بھی قائمہ واحد ہے اور مؤنث ہے۔ نمبر 4، لائے نفی جنس کی خبر جملہ ہو تو اس میں اسم کے مطابق ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے۔ لا انسان یمشی علی بطنہ لا ولی هو افضل من نبی۔ پہلی مثال کا ترجمہ ہے کوئی بھی انسان پیٹ کے بل نہیں چلتا۔ دوسرا، لا ولی هو افضل من نبی، کوئی بھی ولی ایسا نہیں ہے جو نبی سے افضل ہو، کہ انبیاء ہر حال میں کائنات میں افضل لوگ ہیں۔ لا انسان یمشی علی بطنہ ہی میں لفظ انسان جو ہے یہ لائے نفی جنس کا اسم ہے، اور یمشی علی بطنہ ہی یہ پورا جملہ اس کی خبر ہے۔ تو ہم نے پڑھا کہ جب لائے نفی جنس کی خبر جملہ ہو تو اس میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے۔ یہاں پر یمشی کے اندر ہوا ضمیر ہے جو کہ لفظ انسان کی طرف لوٹ رہی ہے، اور یہ اس کے مطابق بھی ہے کہ انسان جو ہے یہ واحد ہے اور مذکر ہے، تو یمشی بھی واحد مذکر کا صیغہ ہے اور اس میں ہوا ضمیر انسان کی طرف راجع ہے۔ لا ولیہ ہوا افضل من نبی، اس میں لفظ ولیہ جو ہے یہ لائے نفی جنس کا اسم ہے، اور ہوا افضل من نبی یہ پورا جملہ اس کی خبر ہے۔ تو یہاں دیکھیں آپ جملے میں ہوا ضمیر ہے جو کہ ولی کے مطابق ہے کہ ولی واحد ہے، مذکر ہے، ہوا بھی واحد اور مذکر ہے۔ آئیے ایک ترکیب بھی کر لیتے ہیں کہ لائے نفی جنس جب مبتدا خبر پر آئے گا تو اس جملے کی ترکیب کیا ہوا کرے گی۔ مثلا اسی جملے کو ہم لے لیتے ہیں، لائے نفی جنس ولیہ اس کا اسم، ہوا مبتدا، افضل صیغہ صفت، من حرف جار، نبی مجرور، جار مجرور مل کر ظرف لغو افضل صیغہ صفت کا، افضل میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر ہوا مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر لائے نفی جنس کے اسم کی خبر، لائے نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 5، لائے نفی جنس کی خبر جار مجرور بھی ہوتی ہے۔ لا ریب فیہ، دیکھیں قرآن کریم کی آیت ہے لا ریب فیہ، یہاں ریبہ جو ہے یہ لائے نفی جنس کا اسم ہے جبکہ فیہ اس کی کیا ہے؟ خبر ہے۔ عزیز طلبہ، آج کے درس میں ہم نے ایک عامل جو کہ مبتدا خبر پر داخل ہوتا ہے یعنی لائے نفی جنس، جب آپ نے کسی اسم کے بارے میں اس کے تمام افراد سے نفی کرانا مقصود ہو، یہ حکم بیان کرنا ہو کہ یہ والا حکم کسی بھی فرد میں نہیں پایا جا رہا، تو ایسی صورت میں لائے نفی جنس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ لائے نفی جنس کے بیان کیے ہوئے قواعد، احکام اچھے سے بار بار سنیں، ان کو یاد کریں اور ترکیب کلام میں ان کا استعمال کریں تاکہ یہ آپ کے ذہن میں قرار پکڑ لیں۔ فی امان اللہ۔